السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں محمد ہاشم آپ کا دینی بھائی ایک نیا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ آج کے اس درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو باتیں رکھوں گا وہ ہے انسان کے عضو تناسل سے جو منی نکلتا ہے اس کا حکم کیا ہے، ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر اس کا حکم کیا ہے کہ آیا اس کے نکلنے سے ہم ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اگر نکل جائے تو ہم کیا کریں۔ محترم حضرات، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ منی کس کو کہتے ہیں۔ انسان جب اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور ملنے کے بعد جو ملتا ہے اس سے جو منی نکلتا ہے، جو پانی نکلتا ہے، جب انسان شہوت کی انتہا کو پہنچتا ہے اس وقت جو انسان کے عضو تناسل سے نکلتا ہے، چھٹکتے ہوئے اچھلتے ہوئے جو پانی نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ اس کے نکلنے سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو بغیر غسل کیے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جلس احدکم بین شعبہ الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل۔ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیوی کے پاس آئے اور اس سے ہم بستری کرے اور اس کے بعد میں جو منی نکلتا ہے، اس کے بعد منی نکلنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنزِلْ، اگر اپنے بیوی سے ملا ہے لیکن منی خارج نہیں ہوا پھر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کو اس پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوتا ہے، نیند کی حالت میں خواب دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں انسان سے، آدمی سے منی خارج ہو جاتا ہے، تو اس حالت میں کیا غسل فرض ہوتا ہے کہ نہیں فرض ہوتا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے شرم نہیں کرتا ہے، حق کہنے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے۔ فہل علی المرأۃ غسل، تو کیا عورت پر غسل ہے؟ اذا احتلمت، جب احتلام ہو جائے، جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا عورت پر غسل ہے؟ آپ نے فرمایا، اذا نعم اذا رأت الماء، ہاں جب عورت پانی کو دیکھ لے، یعنی صبح جب بیدار ہوئی تو اس کے نشانات، اس کے اثرات اس کے کپڑے پر نمایاں ہیں تو عورت پر غسل فرض ہے۔ اسی طریقے سے عورت پر غسل فرض ہے تو مردوں پر بھی غسل فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا تری المرأۃ ما یری الرجل، جب عورت دیکھے اپنے خواب کے اندر جو آدمی دیکھتا ہے اور اس کے بعد میں اس سے منی خارج ہو جائے اور اس کے نشانات دیکھ لے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ عزیز ساتھیوں، احتلام سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے جب منی خارج ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے اگر منی نکالتا ہے پھر بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، منی نکلنے سے غسل فرض ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا ہے، اس وقت شہوت کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عضو تناسل سے، پینس سے لذیذ مطلب چپچپاہٹ کی طرح کچھ پانی نکلتا ہے اور لیس دار پانی نکلتا ہے، اس کو ہم اور آپ عام طور پہ اس کو مزی بولتے ہیں۔ تو مزی کے نکلنے سے کیا انسان ناپاک ہوتا ہے؟ مزی کے نکلنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ مزی کے نکلنے سے صرف اور صرف آدمی پر
وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو پھر دوبارہ وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر غسل نہیں ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت رجلا مذاعا فاستحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته فامرت المقداد بن اسود فسأله فقال يغسل ذکرہ ويتوضأ، رواه البخاری۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں جوانی کے عالم میں تھا، تو یہ ہوتا تھا کہ میرے عضو تناسل سے منی کثرت سے نکلتے تھے، تو میں نے اس کا مسئلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کی وجہ سے نہ پوچھ سکتا، کیونکہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی تھی، تو میں نے اسود مقدار بن اسود سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا یغسل ذکرہ کہ وہ اپنے ذکر کو دھلیں، ویتوضأ اور وضو کرے۔ تو اس کو دھلنا ہے آپ کو، اگر آپ کے عضو تناسل سے پینس سے اگر مزید خارج ہوا ہے، یعنی لیسدار پانی نکلا ہے لیکن منی نہیں نکلا ہے جو اچھلتے ہوئے بہتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ وضو کر لیں گے، اس کو دھل لیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ اور ودی کس کو کہتے ہیں؟ وہ ام الودی، پیشاب کرنے کے بعد عام طور پر گاڑھا سفید پانی کبھی کبھی کسی کو، جس کو ہم اور آپ دھات بولتے ہیں، نکلتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ابن عباس کا قول ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اما المنی والمذی فاما المنی الذی منہ الغسل واما الودی یغسل ذکرک ومذاکرک وتوضأ وضوءک للصلاۃ، رواہ ابو داؤد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ مزی اور منی اور ودی، تو یہی بات منی کی جس کے نکلنے سے انسان سست پڑ جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اچھلتے ہوئے جو نکلتا ہے اس پہ غسل ہے، اور منی پر مزی اور ودی پر، یعنی جو چپچپاہٹ کی طرح جو پانی نکلتا ہے شہوت کے وقت، تو اس وقت اس سے صرف اور صرف آپ وضو کریں گے اور اس کو دھل لیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور ودی کے بارے میں بھی کہا کہ دھل لیں گے اس کو اور غسل کر لیں گے، تو انسان اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے صرف اس کو دھلنا اور غسل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں اس کے بارے میں صحیح علم کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا